جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شوہر حضرت خمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ سہمی کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں تھے، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے ملے، پوچھا بتاؤ کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہاں ہے، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو کر بولے کہ تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہیں بند کر دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو مارنا۔ سخت تاریک رات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور ابو سروا عقبہ بن حارث کو شیطان نے آ گرا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو مارنا۔ سخت تاریک رات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور ابو سروا عقبہ بن حارث کو شیطان نے آ گرا۔ دونوں نے شراب کا دور چلایا، اتنی شراب پی لی کہ نشا میں آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور اس وقت مصر کے حاکم تھے۔ عمر بن عاص مصر کے حاکم تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاک کر دیجیے، کہ ہم دونوں نے شراب پی لی تھی جس سے نشا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم گھر چلو تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کی سر مونڈ دیے گئے، حلق کر دیا، ان کو دونوں کو گنجے کر دیے، پھر کوڑے لگائیں گے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عبد الرحمن کو ایک کجاوے پر بٹھا کر میرے پاس بھیج دو۔ عبد الرحمن کو کجاوے بیٹھ کر میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھیج دیا۔ عمر بن عاص حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبد الرحمن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا اور سزا دی، کیونکہ وہ ان کی بیٹے تھے، لیکن دوسری بار اس پر حد جاری نہیں کی۔ پھر ان کو چھوڑا تو وہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر ان کی تقدیر آ گیا، انتقال کر گئے۔ عبد الرحمن انتقال کر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا نہیں لگایا، خوب مارا ہے، سزا دی۔ اس کے بیٹے تھے، لیکن اس کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، لیکن دوسری بار اس پر حد جاری نہیں کی۔ پھر ان کو چھوڑا تو وہ 1 ماہ تک زندہ رہے نا، پھر ان کی تقدیر اگر انتقال کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ کے لیے پیغام ہے، پیام نکاح دینا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شوہر حضرت خمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حذافہ سہمی کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں تھے، اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگا جس سے جاں پر نہ ہو سکے، تو عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ کی بات کی۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں بعد میں جواب دوں گا، کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نکاح کے متعلق بتایا۔
پیش کرتے ہوئے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اتنے غصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ آیا ہوگا جتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن توقف کیا، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے ملے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا شاید تم کو مجھ پر اس وقت غصہ آیا ہو جب تو نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتہ مجھ سے پیش کیا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات مانی تھی کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ مرتد آدمی شدید خونریز معرکہ کے بعد مسلمانوں کے فتح نصیب ہوئی اور فارس کی ایک شہر تستر میں داخل ہو گئی۔ جب فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ واپس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہاں ہے، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو کر بولے کہ تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہیں بند کر دیا؟ اس کو وہاں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے، اگر توبہ تائب ہو جاتا تو چھوڑ دیتے ورنہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں ملتجی ہوئے، اے اللہ میں اس موقع پر نہ حاضر تھا اور نہ میں اس کا حکم دیا تھا، جب مجھے خبر ملی تو اس پر خوش بھی نہیں ہوا۔ ہے